روح نبی نور شبیر و شبر ہے وجہ خدا تیرا چہرہ، تیرے قدم سے بنا ہے گلستان دو عالم کا سارا یہ صحرا۔ روح نبی نور شبیر و شبر ہے وجہ خدا تیرا چہرہ، تیرے قدم سے بنا ہے گلستان دو عالم کا سارا یہ صحرا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین ممبر پر تشریف فرماتے تو آپ نے فرمایا، لوگوں مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ، مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھ لو، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ مجمع کے درمیان سے ایک شخص اٹھا اور کہا کہ بتائیں اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ حضرت امیر المومنین نے آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر آپ نے زمین کی طرف دیکھا، پھر آپ نے مشرق کی طرف دیکھا اور بعد میں مغرب کی طرف دیکھا، پھر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، شیخ تو ہی جبرائیل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک پرندے کی شکل اختیار کی اور لوگوں کے درمیان سے پرواز کر گیا۔ اس وقت لوگوں نے چیخ کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی رسول خدا کے حقیقی جانشین ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور کوئی بھی چیز گم ہو گئی ہو تو وہ معجزہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر یہ معجزہ میں آپ کو بتاؤں گی کس لیے پڑھنا ہے۔ خالد ربی راوی ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے کسی کام کے سلسلے میں مکہ گئے، آپ نے ایک عرابی کو دیکھا جو غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا تھا اور وہ گڑ گڑا کر کہہ رہا تھا، ہر میزبان اے گھر کے مالک، یہ گھر تیرا گھر ہے اور مہمان تیرا مہمان ہے، اور ہر میزبان اپنے مہمان کو مہمانی دیتا ہے، آج رات مجھے مغفرت کی مہمانی عطا فرمائی۔ امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، کیا تم عرابی کی گفتگو سن رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی شان۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا، جی ہاں ہم سن رہے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اللہ کی شان اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ اور دوسری روایت، آپ حرم میں تشریف لائے تو اس نے دیکھا وہ اس رکن کے ساتھ چمٹ کر کہہ رہا تھا، اے وہ ذات جو اپنی عزت میں عزیز ہے اور عزت کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ صاحب عزت کوئی نہیں، اپنی عزت کے صدقے میں مجھے بھی ایسی عزت عطا کر جس کی ماہیت کے متعلق کسی کو علم نہ ہو۔ میں تیرے حضور محمد و آل محمد کے حق کا وسیلہ دے کر تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے کچھ عطا کر جو تیرے علاوہ اور کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، اور مجھ سے وہ مصائب دور فرما جو تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین نے فرمایا، خدا کی قسم یہ سریانی میں اس میں اعظم ہے، مجھے حبیب حضرت رسول خدا نے اس کی خبر دی ہے، اس نے اللہ سے جنت طلب کی، خدا نے اسے دے دی، اور اسی نے خدا سے دوزخ سے محفوظ رہنے کی دعا کی، اللہ نے اسے دوزخ سے بچا لیا۔ تیسری رات آپ حرم میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا وہ عرابی اسی رکن کعبہ سے چمٹ کر یہ مناجات کر رہا تھا، اے وہ ذات جسے مکان اپنے اندر سمانے سے قاصر ہے، اور اے وہ ذات جس سے کوئی بھی مکان خالی نہیں ہے اور جو بغیر کسی کیفیت کے ہر مکان پر موجود ہے، عرابی کو 4000 درہم عطا فرما۔ اس کی یہ التجا سن کر امیر المومنین آگے بڑھے اور فرمایا، عرابی تو نے اپنے رب سے مغفرت کی مہمانی طلب کی، اللہ نے تجھے عطا فرمائی، تو نے اس سے جنت کی جنت مانگی، اس نے تجھے عنایت کی، اور تو نے اس سے دوزخ سے بچنے کا سوال کیا، اس نے تجھے دوزخ سے بچا لیا، اور آج رات تو اللہ سے 4000 درہم مانگ رہا ہے۔ عرابی نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عرابی نے جیسے ہی آپ کا نام سنا تو اس نے کہا، خدا کی قسم آپ ہی میرے مقصود ہیں اور میری حاجت کا تعلق آپ سے ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا، پھر تم سوال کرو۔ عرابی نے کہا، مجھے 1000 درہم حق مہر کے لیے ضرورت ہے اور 1000 اور ہم قرض کی ادائیگی کے لیے ضرورت ہے۔ 1000 درہم سے مکان خریدوں گا اور 1000 درہم سے اپنی ضروریات پوری کروں گا۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا، میں مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں، تو مدینہ آ کر میرے گھر کا کسی سے پوچھ لینا۔ عرابی نے 1 ہفتہ تک مکہ میں قیام کیا، پھر وہ مدینہ آیا اور مدینے پہنچ کر اس نے بلند آواز سے کہا، کوئی ہے جو مجھے امیر المومنین کا گھر بتائے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے جیسے ہی عرابی کی صدا سنی تو انہوں نے فرمایا، میں تجھے امیر المومنین کے گھر لے جاتا ہوں اور میں اس کا بیٹا حسین بن علی ہوں۔
میرا مالک محمد و آل محمد کے صدقے میں جو جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اس وقت امام حسین کھڑے تھے، ان کا بیٹا حسین بن علی ہوں، سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ میں آپ کو ڈیلی معجزات پیش کرتی رہوں گی، پوری کوشش کروں گی کہ ڈیلی طور پر آپ کو معجزات جو ہیں وہ کروں۔ اور آپ نے فرمایا میرے والد امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں۔ اس نے کہا آپ کی والدہ کون ہے؟ امام نے فرمایا میری والدہ فاطمۃ الزہرا دختر رسول خدا ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس نے کہا آپ کی نانی کون تھی؟ حضرت نے فرمایا میں خدیجہ بنت خولید کا نواسہ ہوں۔ اس نے کہا آپ کا بھائی کون ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے بھائی کا نام ابو محمد حسن بن علی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی نے کہا آپ ہر طرف سے نجیب ہیں، اب آپ مجھے امیر المومنین کے دروازے پر لے جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ نے مکہ میں جس عربی کو ضمانت دی تھی وہ اس وقت دروازے پر ہے۔ جب وہ آیا تو حضرت نے اپنی زوجہ طاہرہ سے فرمایا کیا آپ کے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے موجود ہے؟ حضرت سیدہ نے عرض کیا ابو الحسن میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا جاؤ سلیمان فارسی کو میرے پاس لے آؤ۔ سلیمان فارسی آئے تو حضرت نے اس سے کہا تمہارا وہ باغ جو رسول خدا نے کاش کیا تھا اس باغ کو تاجر کے سامنے پیش کرو۔ سلیمان بازار گئے اور انہوں نے باغ بیچنے کا اعلان کیا۔ ان کا باغ 12,000 درہم کا فروخت ہوا۔ سلیمان نے ساری رقم اٹھا کر امیر المومنین کی خدمت پیش کی۔ امیر المومنین نے عربی کو بلا کر 4,000 درہم دیے۔ اس کے بعد آپ نے اس سے اور 40 درہم نان و نبتہ کے لیے دیے۔ جب مدینہ کے دوسرے حاجت مندوں کو پتہ چلا تو وہ بھی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ایک انصاری حضرت سیدہ کے دروازے پر گیا اور انہیں واقعے کی اطلاع دی۔ حضرت سیدہ نے فرمایا یہاں پر چل کر آنے کی تجھے خدا اچھی جزا دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے ساری رقم اس کے سامنے ڈھیر کر دی۔ بے انتہا جو لوگ مجبور ہوں اور حاجت مند ہوں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو وہ ڈیلی یہ معجزہ پڑھیں اور انشاءاللہ مولا پاک جو ہے وہ ان کی تمام پریشانیاں دور کریں گے۔ اپنے سامنے ڈھیر کر کے رکھ دی اور سائل آنے لگے۔ آپ مٹھی درہموں کی بھر کر ایک ایک سائل کو دیتے یہاں تک کہ ساری رقم ختم ہو گئی۔ جب آپ اپنے بیت الشرف تشریف لائے تو حضرت سیدہ نے عرض کیا ابن آپ نے وہ باغ فروخت کر دیا جو کہ میرے والد نے آپ کے لیے کاش کیا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا جی ہاں میں نے اس کے بدلے دنیا و آخرت کی زیادہ بھلائی حاصل کی ہے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا وہ رقم کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نے وہ تمام دولت ان آنکھوں کے ثبوت کی ہے جنہیں میں سوال کی ذلت میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ حضرت سید نے عرض کیا اس وقت میں اور میرے دونوں بیٹے بھوکے ہیں اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ بھی ہماری طرح بھوکے ہوں گے، تو کیا اس ساری دولت میں ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے؟ یہ کہہ کر حضرت سیدہ نے اپنے شوہر کا دامن تھاما۔ بی بی فاطمۃ الزہرا نے اور یہ ایک روایت سے منسلک ہے کہ بی بی نے اپنے شوہر کا دامن تھاما۔ حضرت نے فرمایا زہرا اسے چھوڑ دو۔ حضرت زہرا نے کہا کہ میں آپ کا دامن عصمت اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک میرے والد ماجد آپ کے اور میرے درمیان آ کر فیصلہ نہیں کرتے۔ جبرائیل امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا محمد اللہ کا آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ سے فرما رہا ہے کہ میری طرف سے آپ علی کو سلام کریں اور فاطمہ سے کہیں کہ وہ علی کے دامن عصمت کو چھوڑ دے۔ رسول اکرم حضرت علی کے بنت شرف میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدہ نے اپنے شوہر کا دامن عصمت تھاما ہوا ہے۔ یہ ہر تنگ دست انسان جو ہے وہ یہ معجزہ پڑھے اور انشاءاللہ مولا پاک تمام لوگوں کی تنگ دستیاں دور فرمائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا بیٹی آپ نے شوہر کا دامن کیوں تھاما ہوا ہے؟ بی بی نے عرض کیا ابا جان آپ نے جو باغ لگایا تھا اسے انہوں نے 12,000 درہم میں فروخت کر دیا ہے اور ساری رقم غربا و مساکین میں تقسیم کر دی اور گھر میں 1 درہم تک بھی نہیں لائے جس سے ہم کھانے پینے کا کچھ سامان خریدیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاری بیٹی جبرائیل
جبریل نے مجھے میرے رب کے سلام پہنچائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے علی کو بھی سلام کہوں، اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ پیغام پہنچاؤں کہ آپ اپنے شوہر کا دامن عصمت چھوڑ دیں۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا میں خدا سے استغفار کرتی ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ حضرت سیدہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میرے والد گھر سے اٹھ کر ایک طرف کو چل دیے اور میرے شوہر اٹھ کر دوسری طرف کو چل دیے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرے والد صلوات اللہ علیہ میرے گھر تشریف لائے اور ان کے پاس 700 ہجری درہم تھے اور انہوں نے فرمایا میرے ابن ام کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا وہ باہر تشریف لے گئے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ درہم سنبھالیں اور جب میرے ابن ام آئے تو ان سے کہیں کہ وہ تمہارے لیے کھانے پینے کی اشیاء خرید لائیں۔ تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ میرے شوہر بھی گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کیا رسول خدا ہمارے گھر تشریف لائے تھے کیونکہ مجھے گھر میں ان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ جب میں نے عرض کیا جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور وہ کچھ رقم بھی ہمارے حوالے کر گئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اس سے آپ خود خوردنوش کی چیزیں خرید کریں۔ حضرت علی نے فرمایا وہ رقم میرے سپرد کرو۔ میں نے 700 ہجری درہم اس کے حوالے کیے اور انہوں نے وہ رقم لے کر کہا۔ پھر حضرت علی نے حسن مجتبیٰ سے فرمایا بیٹا میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ باپ بیٹا دونوں بازار آئے۔ وہاں ایک شخص کو کھڑے دیکھا جو کہہ رہا تھا کوئی ہے جو صحیح وقت پر ادا کرنے والے کو قرض دے۔ حضرت علی نے فرمایا پیارے فرزند کیا ہم اسے قرض دے دیں؟ حسن مجتبیٰ نے عرض کیا جی ہاں ابا جان۔ حضرت علی نے وہ تمام درہم اس کے سپرد کر دیے۔ یہ فیاضی دیکھ کر امام حسن نے عرض کی ابا جان آپ نے سارے درہم ہی اسے دے ڈالے؟ حضرت علی نے فرمایا جی ہاں پیارے فرزند جو ذات قلیل رزق دے سکتی ہے وہ ذات کثیر رزق دینے پر بھی قادر ہے۔ پھر آپ حسن مجتبیٰ کو ساتھ لے کر بازار گئے تو ایک عرابی کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ناکہ کی مہار تھی۔ اس نے حضرت سے کہا آپ مجھ سے میری یہ ناکہ خرید لیں۔ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس رقم نہیں ہے۔ اس نے کہا میں دوپہر ہونے تک آپ کی مہلت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عرابی اس کی قیمت کیا ہے؟ عرابی نے کہا اس کی قیمت 100 درہم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا حسن اس سے ناکہ لے لو۔ امام حسن نے ناکہ کی مہار تھامی۔ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک اور عرابی حضرت سے ملا اور دونوں کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی اور لباس ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ اس نے حضرت سے کہا کیا آپ ناکہ فروخت کریں گے؟ بے انتہا خوبصورت معجزہ ہے اور جو لوگ تنگ دست تکلیف میں ہیں تمام یہ معجزہ پڑھیں تو انشاءاللہ مولا پنجتر پاک ان کی تکلیف دور کریں گے۔ حضرت نے فرمایا تم ناکہ لے کر کیا کرو گے؟ اس نے کہا جب آپ کے ابن ام پہلی جنگ کے لیے جائیں گے تو میں بھی اس ناکہ پر سوار ہو کر ان کی معیت میں جہاد کروں گا۔ حضرت نے فرمایا اگر تم قبول کرو تو میں یہ ناکہ تمہاری مفت دینے پر بھی آمادہ ہوں۔ اس عرابی نے کہا نہیں میرے پاس رقم موجود ہے اور میں قیمت دے کر ہی ناکہ خریدوں گا۔ پھر اس نے آپ سے پوچھا آپ نے یہ ناکہ کتنے میں خرید کی ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نے یہ ناکہ 100 درہم میں خرید کی ہے۔ عربی نے کہا میں آپ کو 170 درہم دوں گا۔ حضرت نے فرمایا حسن بیٹا رقم لے لو اور ناکہ کی مہار اس کے حوالے کر دو۔ اس میں سے ہم 100 درہم اس عربی کو دیں گے جس سے ہم نے ناکہ خرید کی ہے اور 70 درہم سے ہم اپنے گھر کے لیے خوردنوش کا سامان خرید کریں گے۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ پھر میں رقم لے کر اس عرابی کی تلاش میں گیا جس سے میں نے ناکہ خرید کی تھی تو وہاں مجھے عرابی تو دکھائی نہ دیا، البتہ وہاں پیغمبر اسلام مجھے دکھائی دیے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر کبھی بھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر نظر پڑی تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک چمک اٹھے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو مسکراہٹ نصیب کرے اور آپ کو ہر روز خوشخبری عطا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الحسن آپ اس عرابی کو ڈھونڈ رہے ہیں جس سے تم نے ناکہ خرید کی تھی؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔
یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ قربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو الحسن تمہارے ہاتھ ناکہ فروخت کرنے والے جبرائیل تھے اور تم سے ناکہ خریدنے والے میکائیل تھے اور وہ ناکہ جنت کی ناکہوں میں سے تھی۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اور یہ درہم رب العالمین نے بھیجے، آپ انہیں خرچ کریں اور کسی قسم کے فاقہ و غربت سے مت گھبرائیں۔ یہ روایت بلحاظ متن و سند مخدوش ہے کیونکہ حضرت زہرا کے زہد سے یہ بات بعید ہے کہ انہوں نے اپنے خاوند کے دامن عصمت کو پکڑ کر یہ کہا ہو کہ میں یہ دامن اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک میرے والد فیصلہ نہ کر دیں۔ حضرت سیدہ تطہیر کی محور تھی، اس لیے ان سے اس تلخی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت علی جناب سیدہ کے امام بھی تھے اور جناب سیدہ امام کی مخالفت نہیں کر سکتی تھی، اور بلحاظ سند بھی اس کے رجحان کی توثیق علماء رجال نے نہیں کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہم بھی آپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کا